تو اب ہم اپنی تعمیر و ترقی ویسے ہی شروع کر دیں اور مایوس نہ ہو، بالکل بھی مایوسی کو اپنے قریب نہ آنے دیں۔ اگر تم نے آج یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم رسول اللہ کی سیرت کو پڑھیں گے اور ان کے کردار کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے، اور رسول اللہ نے جس طرح سے سماج میں بھید بھاؤ کو ختم کیا، انٹچیبلٹی کو ختم کیا، چھوا چھوت کو ختم کیا، رسول اللہ نے سوسائٹی میں جس طرح سے کولیکٹیوٹی قائم کی ہے، رسول اللہ نے سوسائٹی میں جس طرح سے دلوں کو جیتنے کا کام کیا ہے، اگر آج تم یہ فیصلہ کر لو تو قسم خدا کی تم اگر دل جیتنے کے منصوبے پہ نکل پڑے تو اللہ رب العزت تمہارے دشمنوں کے دلوں کو تمہارے لیے نرم کر دے گا۔ اگر آج تمہارے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان سے سامان مت خریدو، اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان سے کچھ مت خریدو، تو تمہیں جواب میں یہ نہیں کرنا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، واضح حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں علی جو تم سے کٹے تم اس سے رشتہ جوڑو۔ ہم کس نبی کو مانتے ہیں سمجھ میں آیا؟ آپ کو بڑھاوا دینے والے نبی کو ہم نہیں مانتے ہیں، آپ پر پانی ڈالنے والے نبی کو ہم مانتے ہیں۔ فرمایا علی سل من قطع کا، جو تم سے کٹے تم اس سے رشتہ جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو، اور جو تم کو محروم رکھے تم اس کو عطا کر دو۔ دنیا کو یہ بتاؤ کہ یہ رشتے کاٹنا اور اس طرح کے نفرتی بینر بنانا یہ تمہارا کرتویہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم محبت کرنے والے اور ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے نبی اکرم کے امتی ہیں، اس لیے ہمارا جنم نفرت کی آگ بھڑکانے کے لیے نہیں ہوا ہے بلکہ نفرت کی آگ پر پانی ڈالنے کے لیے ہوا ہے۔ اور حضرت خواجہ شمنا میرا اور حضرت خواجہ سید محمد میرا حسینی نے یہی کام کیا تھا، 700 سال پہلے یہ کام کیا تھا، اور آج بھی الحمدللہ نفرت کے پجاری بھی ان کے آستانے پر محبتوں کی چادر پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دیا، محبت سے دیا۔ سلطان المشائخ زریں زربخش محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، بندہ نواز خواجہ سید محمد حسینی بندہ نواز گیسو دراز کے دادا پیر حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر دنیا تمہارے راستے میں کانٹے بچھاتی ہے تو تم محبت کے پھول بچھاؤ، تاکہ دنیا ان کانٹے کے راستوں کو چھوڑ کر کے محبت کے راستے پر اپنا سفر طے کر سکے۔ آخری بات میں آپ کو بتاؤں، اسلام ہے کیا؟ اسلام ہے کیا؟ رسول اللہ سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ ایو الاسلام خیر، سب سے بہترین اسلام کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا، تقرأ السلام وتطعم الطعام علی من عرفت ومن لم تعرف، لوگوں کو سلام کرنا اور سلامتی پھیلانا، دہشت گرد سماج میں امن پھیلانا سب سے بہترین اسلام ہے، اور بنا دھرم جاتی رنگ کلر دیکھے ہوئے لوگوں کو کھانا کھلانا یہ بہترین اسلام ہے، یہ بہترین اسلام ہے۔ کھانا کھلانا، لوگوں کا پیٹ بھرنا یہ بہترین اسلام ہے۔ یہ مت دیکھو اس کے ماتھے پہ ٹیکا ہے، یہ مت دیکھو کہ یہ اس برادری کا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ یہ بھوکا ہے، اگر تم نے کسی کا پیٹ بھر دیا صحیح نیت کے ساتھ میں قسم خدا کی وہ انسان تمہارے خلاف اپنے ہاتھ میں کبھی پتھر نہیں اٹھا سکتا۔ رسول اللہ نے دل جیتنے کا فلسفہ دنیا کو سکھایا ہے، دل جوئی کرنے کا فلسفہ سکھایا ہے۔ ایک غیر مسلم بوڑھی مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری کے یہاں آئی اور کہنے لگی، ایک بزرگ بہار میں ہیں ان کے یہاں آئی، کہنے لگی بابا جی میں نے لڈو بنائے ہیں، منت مانی تھی آپ سے دعا کروا کے گئی تھی، غیر مسلم تھی، ہندو تھی، وہ کہنے لگی آپ سے دعا کروا کے گئی تھی، میری منت پوری ہو گئی، اب آپ یہ میرے ہاتھوں کے بنائے ہوئے لڈو کھا لے۔ حضرت روزے سے تھے، نفلی روزہ رکھا ہوا تھا، پیر کے دن جمعرات کے دن خانقاہوں میں روزہ رکھا جاتا ہے، حضرت نے بھی روزہ رکھا تھا، ساتھ میں تمام مریدین نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ اب وہ آئی تو ضد کرنے لگی، کہا منہ کھولیے مجھے لڈو کھلانا ہے۔ حضرت نے فرمایا بھائی میں روزے سے، اب اس نے ضد کر لی، اب جب ضد کر لی حضرت نے تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے لاؤ کھلا دو۔ وہ لڈو اس نے کھلایا اور واپس چلی گئی، وہ بڑھیا واپس چلی گئی۔ اب لوگوں نے کہا حضور غضب کر دیا، آپ کا تو روزہ تھا، روزہ توڑ لیا آپ نے، لڈو کھا لیا۔ حضرت نے فرمایا اسلام سمجھو اور مسلمان کیسا ہوتا ہے اس کو سمجھو۔ اسلام یہ ہے، حضرت فرمانے لگے بھائی میں یہ تو جانتا ہوں کہ اس روزے کی قضا کیسے کرنی ہے، اس کا کفارہ کیسے ادا ہونا ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتا اگر دل کسی کا ٹوٹ جائے تو اس کی قضا کیسے ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں دل جوئی کرنے والا بنائے، دلوں کے جذبات کا خیال رکھنے والا بنائے۔ جس دن مسلمان اپنے مالک کے وفادار ہو گئے اور اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے والے ہو گئے، یہ دنیا جو تمہارے خلاف منصوبے بنا رہی ہے نا، تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے تم سے دعائیں لینے کا کام کرے گی۔